إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز ولئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم ليقولن الله إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ نے ہم تمام کو پیدا فرمایا، ہماری ضروریات زندگی کے لیے اس نے اپنی دیگر مخلوقات کو مسخر کیا، اور انسانی مزاج کا خیال کرتے ہوئے، انسانی فطرت کا خیال کرتے ہوئے فطری تقاضوں کو پورا فرمایا۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری نبی سرور کونین محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اپنے صحابہ کے ساتھ ان کے مزاج سے برتاؤ کرتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ معزز حاضرین، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے۔ اسلام انسانی فطرت کا پورا خیال کرتا ہے کہ فطرت انسانی کیا چاہتی ہے، کیا طلب کرتی ہے، اس فطرت کا خیال اسلام رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میت پر رونے، پکارنے، گالوں پر مارنے، کپڑے پھاڑنے سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب
وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گالوں پر مارتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے۔ اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی وفات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دیکھ کر کے فطری طور پر آپ کے آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ، کہا یہ فطرت ہے، یہ فطری تقاضا ہے، ایسا نہیں کہ غم نہیں کرنا ہے، غم کرنا ہے، آنسو بہتے ہیں تو یہ فطرت ہے، مگر اس غم میں آپ اتنا ڈوب جائیں، اس غم میں آپ اتنا تجاوز کر جائیں کہ کپڑے پھاڑ لیں، اپنی گالوں پر مار لیں اور جاہلیت کی پکارے، اسلام اس سے منع فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ایک مذہب، ایسا مذہب ہے جو انسان کی فطرت کا خیال کرتا ہے، جیسے تقوی کا، زہد کا، اس کو اپنانے کی اسلام تعلیمات دیتا ہے، ویسے ہی اسلام انسان کو خوش کرنے اور خوش رہنے کی تعلیمات دیتا ہے، انسان کو خوش رہنے اور خوش کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کو خوش کرنے کے لیے یا خوش ہونے کے لیے، مزاج میں چینجز لانے کے لیے کئی ذرائع ہیں، اس میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے، وہ ہے ہنسی مذاق۔ ہنسی مذاق یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں میں بیزارگی دور کرتا ہے، غم دور کرتا ہے، خوف دور کرتا ہے، انسان کو مصروفیات سے راحت دلاتا ہے، نفس کو سکون پہنچاتا ہے، لطف و محبت بڑھاتا ہے اور تعلقات استوار کرتی ہے۔ یہ چیز کون سی چیز؟ ہنسی مذاق۔ انسان کتنا مصروف رہتا ہے، ہنسی اور مذاق، اس کے چہرے پر اگر مسکان آ جائے، ہنسی آ جائے یا اس کے چہرے پر ہنسی دلا دی جائے تو وہ مصروفیات سے راحت حاصل کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، اپنی فطرت میں دلی طور پر سکون محسوس کرتا ہے۔ تو اسلام اس کا باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرے بھائی کے چہرے پر، تیرے بھائی کے چہرے کے سامنے تیرا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی کو دیکھتا ہے، ایک مومن بھائی کو دیکھتا ہے، تیرے چہرے پر مسکان آ جائے، مسکرا کر کے تو اس کو دیکھے، صدقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، آپ کے عادات تھے، آپ بڑے خوش طبیعت کے تھے، آپ لوگوں کو سامنے رکھ کر کے اپنا چہرہ بگاڑنے والے میں سے نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ خوش دلی اور خوش مزاجی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں، آپ کی فطرت میں خوشی ہوتی تھی، دیکھنے والا فوری طور پر آپ سے مایوس نہیں ہوتا تھا، آپ کے چہرے پر مسکان دیکھ کر کے آپ پر اپنی جاں فدا کر دیتا تھا۔ دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتے ہوئے شخص کو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما حجبنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت ولا ارانی الا تبسم فی وجہہ، میں جب سے اسلام قبول کیا تب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی کبھی اپنی محفلوں سے آپ نے مجھے روکا، منع فرمایا، اور نہ ہی کبھی جو ہے آپ مجھے غم کے چہرے سے دیکھے، مطلب جب بھی دیکھے آپ مجھے جب بھی دیکھے خوش مزاجی سے دیکھے، خوش چہرے سے دیکھے، آپ کے چہرے پر تبسم تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی آپ کے چہرے پر جب بھی آپ سے میں ملاقات کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑے تو بڑے، نوجوان تو نوجوان دور کی بات، اپنی عمر کے لوگ دور کی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مذاق کرتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی آپ کا ہنسنا ہوتا تھا، آپ کا مسکرانا ہوتا تھا۔
چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ایک ابو عمیر تھے، بچے تھے، ان کے پاس گڑیا ہوتی تھی، چڑیا کے مانند گڑیا تھی جس سے وہ کھیلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالوں سال بعد بھی جب بھی ان سے ملتے کہتے یا ابو عمیر ما فعل النغیر، ارے ابو عمیر آپ کی بلبل کا کیا ہوا، آپ کی وہ گڑیا کا کیا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی مذاق کرتے تھے، بچوں کو بھی ہنساتے تھے، اور بچوں کے سامنے بھی آپ مسکراہٹ چہرے سے آپ ملا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بعد نماز فجر اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے، مختلف موضوعات سے آپ سے گفتگو کرتے تھے۔ بسا اوقات صحابہ کرام زمانے جاہلیت کے تعلق سے زمانے جاہلیت کا ذکر کرتے اور صحابہ ہنستے تھے، مسکراتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ ہنسا کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے۔ ایک آدمی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک اونٹ دے دیجئے سوار ہونے کے لیے، سواری کے لیے مجھے ایک اونٹ دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں اونٹ نہیں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اونٹ کے بچے کو لے کر کے میں کیسے سوار کروں، میں کیا کروں گا اس کا؟ کہا کہ وہ جو اونٹ کا بچے کا ذکر کر رہا ہوں وہ تو کسی کا بچہ ہی ہوگا، کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے، بڑا ہو یا کیسے بھی ہو، جوان ہو، کسی کا بچہ ہی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا۔ ایک آدمی آئے، ایک ضعیف آدمی آئے، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بوڑھے جنت نہیں جاتے، کہا کہ بوڑھے جنت نہیں جاتے۔ فوری طور پر پھر آپ نے خلاصہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جب بھیجے گا، اگر کوئی کسی کی وفات بڑھاپے میں بھی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ جب جنت کو بھیجے گا تو جوانی کے عالم میں بھیجے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ ملنا، مسکراہٹ چہرے سے آپ ملا کرتے تھے، آپ کے چہرے پر تبسم ہوا کرتی تھی، ہنسا کرتے تھے، ہنسایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک مرتبہ کوئی واقعہ بول کر کے اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، ہنساتے تھے، ہنسا رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، لکڑی سے آپ نے کمر کو، کھلا کمر کا حصہ تھا، آپ نے چھوا، اس لکڑی سے آپ نے ٹھوکا۔ تو فوری طور پر صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی۔ کہا کہ بھائی تو بھی مجھے پہنچا دے تکلیف۔ کہا کہ آپ تو قمیص پہنے، کیسے پہنچاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیص اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر صحابی نے بوسہ دے دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میں یہی چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ کہ میں آپ کو بوسہ دے دوں، آپ کے پہلو پر میں بوسہ دے دوں، یہی چاہ رہا تھا۔ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اپنے صحابہ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سنجیدہ لوگ ہوتے تھے، تو دوسری طرف دیگر صحابہ جو خوش مزاجی والے صحابہ ہوتے تھے، ایسے صحابہ بھی، خوش طبیعت والے صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں، جیسے حضرت نعمان ہیں رضی اللہ عنہ، جیسے صحابہ بھی آپ کی محفلوں میں ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کی بات، صحابہ اکرام بھی آپس میں مذاق کرتے تھے، آپس میں ہنسی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ گھر میں ہو تو ایک بچے کے مانند ہو، اپنے اولاد کے ساتھ بھی رہتا ہے تو ایک بچے کے مانند، جب گھر میں ہو تو ایک بچے کے مانند ہو۔ مگر کوئی گھر میں فوری طور پر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہو، گھر میں کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہو، فوری طور پر اس کو مصلح بن جانا چاہیے، اس کی اصلاح کر دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، بچے کی طرح رہیں، بچوں کے ساتھ آپ کھیلیں، چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلیں آپ، مگر کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہو، کھیل کود میں چھوٹا بچہ گالی دیتا ہو، کھیل کود میں کوئی غیر شرعی جملہ کہتا ہو، تو فوری طور پر مصلح بن جانا چاہیے، اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حکم ہے۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے بتایا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جب ہوتے تھے تو ہنسی، مذاق، مسکراہٹ آپ کے چہرے پر ہوا کرتی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہنسی میں، مذاق میں اتنا ڈوب جائیں کہ شرعی جو حدود ہیں، جو لیمٹس ہیں، ان لیمٹس کو کراس کر دیں۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ تو لہٰذا ہنسنا، ہنسانا،
مذاق کرنا، مسکراہٹ چہرے پر لانا اور مسکراہٹ دلانا یہ شریعت میں ہے، مگر شرعی حدود میں رہ کر کے، شرعی حدود پامال نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے آج میں آپ کو کون سی ہنسی جائز ہے کون سی ہنسی جائز نہیں ہے یہ نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو کچھ ضابطے دوں گا کہ ان ضابطوں کے تحت ہماری ہنسی ہونا چاہیے، ہمارا مذاق ان ضابطوں کے تحت ہونا چاہیے، ان اصول کے تحت ہونا چاہیے، اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ جو اس کو کراس کریں گے وہ شریعت کی مخالفت کر دی۔ پہلی چیز، پہلا ضابطہ، ہنسی مذاق میں کبھی بھی دین کا، قرآنی آیات کا، احادیث کا، انبیاء کا مذاق نہیں ہونا چاہیے، یا اسلامی کسی حکم کا مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا، شریعت کا، دینی احکام کا، رب کی آیات کا، احادیث کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دیگر انبیاء کا کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مذاق کرے گا وہ اسلام سے خارج ہونے کا باعث بن سکتا ہے، حتیٰ کہ جن کے سینوں میں علم ہے، علماء کو بھی بطور مذاق، آپ علماء کا بھی اگر مذاق اڑاتے ہیں دین کا نام لے کر کے، دینی سہارا لے کر کے آپ علماء کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یا کوئی شرعی حکم کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے، ٹخنے سے اوپر لباس پہننا اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں یا قرآن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کا اگر مذاق اڑاؤ گے تو اسلام سے خارج ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہی فرمایا کہ جب یہ کافروں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات پیش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پیش کرتے تھے، تو وہ مذاق اڑاتے تھے، دین کا، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ اکبر! کتنے مقامات پہ آپ مکی صورتیں جو قرآن کریم میں ہے آپ اس کا مطالعہ کیجئے جہاں پر ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کا جو آمنا سامنا ہوا ہے، کتنا مذاق اڑایا ہے انہوں نے، کہ حتیٰ کہ یہ تک کہا کرتے تھے کہ کل قیامت کے دن فرشتے ہوں گے عذاب دینے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا جائے گا، جہنم کے فرشتے ہوں گے، چل میں 10 فرشتوں کو دیکھ لوں گا، ابو جہل تو 10 فرشتوں کو دیکھ لے، عتبہ تو 10 فرشتوں کو دیکھ لے، میں اس کو دیکھ لوں گا، میں اس کو دیکھ لوں گا۔ ایسا مذاق کیا کرتے تھے، آخرت کے دن پر ایمان کا انکار کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، آخرت کا، بعض بعد الموت کا انکار کرتے تھے، اور یہ مذاق اڑاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو بہرحال قرآن کریم ان مذاق کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہوا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولَنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔ منافقین بھی مذاق اڑاتے تھے، مدینے میں منافقین مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے محمد اگر تم ان سے پوچھو گے کیا بھئی یہ مذاق ہے، کیا ایسا کیوں کیے تم، لَيَقُولَنَّ تو یہ ضرور کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ارے ہم تو کھیل رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ محمد کہہ دو اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے رسول سے تم مذاق کرتے ہو۔ لا تعتذروا، کوئی عذر پیش مت کرو، تم کوئی ایکسکیوز پیش مت کرو تم اس سلسلے میں۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کر دیا۔ اللہ اکبر! میرے بھائیوں، قرآن کا، قرآنی آیات کا، قرآنی احکام کا کچھ لوگ چٹکلے بناتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، جوکس بناتے ہیں، اس میں قرآنی آیات یا پھر قرآنی کسی حکم کو سامنے لا کر کے چٹکلا بنایا جاتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، لوگوں کو مذاق کرنے کے لیے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ چٹکلے بنائے جاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ اسلام سے خارج ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا۔ تو مذاق میں پہلا ضابطہ، پہلی چیز یہ یاد رہے، کبھی بھی شریعت کا مذاق ہمیں نہیں اڑانا چاہیے، شریعت کا مذاق قطعاً ہمیں نہیں اڑانا چاہیے۔ اسی طرح سے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعات، جھوٹے قصے پہلے سے پلان بنا کے رہتا ہے۔ ایک دوست ہے، دوستوں میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب کسی بھی طرح سے ہنسانا، اس کو ہنسانے کے لیے کیا کرتا ہے، جھوٹے واقعات بناتا ہے، سٹوری بناتا ہے جھوٹی،
جھوٹی اسٹوری بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ جو ہے لوگ ہنس جائیں، لوگ خوش ہو جائیں، لوگ ہنس پڑیں، قہقہے لگا پڑیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ کئی ایسے نوجوان ایسے معاملات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دوست و احباب ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہے دوستوں کی، ایک کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور جھوٹا واقعہ بولتا ہے، کچھ بھی جھوٹا واقعہ بول کر کے اپنی طرف نسبت کرتا ہے، اس واقعے کو نسبت کر کے لوگوں کو ہنسانے پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ اب کئی ٹی ویوں میں کیسے ایسے شوز آتے ہیں، پرینکس ہوتے ہیں، پرینکس کے کئی لوگ چینلز بنا رکھے ہیں، کئی لوگ اپنا یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے، لوگوں کا مذاق کرتے ہیں، ان کو ہنسانے کے لیے جھوٹے واقعات یا جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ حرام ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ آپ اس برائی میں ساتھ دے رہے ہیں، حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس لیے ہنسانے کے لیے ہنسائیے، آپ مذاق کیجئے جیسا کہ میں نے بتایا، مگر آپ کے ہنسانے میں، آپ کے مذاق کرنے میں جھوٹ کا سہارا قطعی طور پر نہیں لینا چاہیے۔ نمبر 3، دوسروں کا مذاق اڑانا، ہنسانے کے لیے دوسروں کا مذاق اڑانا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے مومنو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہیں اڑائے گی، کوئی مرد، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہیں اڑائے گی، کوئی فرد دوسرے فرد کا مذاق نہیں اڑائے گا، کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہیں اڑائے گی۔ قریب ہے کہ جو مذاق اڑا رہا ہے، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ اب مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ اس کو حقیر جان کر کے۔ دوستوں میں کوئی ایک کالا ہوتا ہے، دوستوں میں کوئی دبلا پتلا ہوتا ہے، کوئی پستقد ہوتا ہے، گڈا ہوتا ہے دوستوں میں۔ اب وہ جو ہے محفل میں موضوع بحث ہوتا ہے، اس کے کالے پن پہ بارہا مذاق کر رہے ہیں، اس کے گڈے پن پہ بارہا مذاق کر رہے ہیں تاکہ دوسرے ہنس پڑے، اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اس کی کنجوسی کا بار بار مذاق کر رہے ہیں، اس کی غریبی کا بار بار مذاق کر رہے ہیں، اس کے دبلے پن کا بار بار مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کون کرتا ہے یہ مذاق؟ عموماً وہی آدمی کرتا ہے، یہ دل میں یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ گڈا ہے تو میں اس سے لمبا ہوں، یہ کالا ہے تو میں اس سے گورا ہوں، یہ دبلا ہے تو میں اس سے موٹا ہوں، یہ ایسا ہے تو میں اس سے مالدار ہوں۔ یہی جس کے دل میں یہ کبر ہوتا ہے، یہ سوچ ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے، وہی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کوئی دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا۔ تو سمجھ رہا ہے کہ تو اس سے بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تجھ سے بہتر ہو جائے، تقوی میں تجھ سے افضل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس معیار جو ہے، ناپنے کا معیار، وہ تقوی ہے، وہ ایمان ہے۔ تیری خوبصورتی نہیں ہے، تیرا گورا پن نہیں ہے، تیری مالداری نہیں ہے، تیرا لمبا پن نہیں ہے، تیری پہلوان گیری نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تقوی معیار ہے۔ تو لہٰذا مذاق ہنسانا ہو تو دوسرے کو ٹاپک نہ بنائیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک دوستوں میں کسی ایک نوجوان کو موضوع بنا لیتے ہیں، اسی کو ٹاپک بنا لیتے ہیں، اور اس کو پورے سفر میں، پوری مجلس میں، پورے عوام الناس کے سامنے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے مذاق میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اپنے مذاق میں کسی دوسروں کو پریشان نہ کرنا، کسی دوسروں کو پریشان نہ کرنا۔ پریشان کر کے مذاق کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی بیگ رکھا، اس کی بیگ اٹھا کے چھپا دیا، اس کی قیمتی چیز ہے، گھبرا گیا، ڈر گیا، پریشان ہو گیا کہ میری بیگ کہاں گئی، ڈھونڈ رہا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا نہیں ملی، 1 گھنٹہ ہو گیا نہیں ملی، 2 گھنٹے ہو گئے نہیں ملی، یہ چھپا کر کے رکھا ہے کہ ابھی اس کا مزہ لیں گے، دیکھتے جائیں گے کہ کتنا پریشان ہوئے گا یہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ صحابہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سفر کے دوران راستے میں رکے تھے، ایک صحابی کو نیند لگی، وہ سو رہے تھے، تو دوسرے آدمی جو ہے
اپنی رسی سے ان کو پریشان کر رہے تھے. رسی تھی, اس رسی سے پریشان کر رہے تھے. عموماً ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کوئی سویا ہوا ہے تو اس کی ناک میں کچھ نہ کچھ کاڑی ڈالا دیتا ہے, یا پھر جو ہے اس کے ہونٹوں پر کچھ گھسا جاتا ہے, اس کے پیروں کو جو ہے چھوا جاتا ہے, گجگلی کی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہے پریشان ہو جائے, اپنی نیند سے پریشان ہو کر کے اٹھ جائے. اللہ اکبر, یہ قطعی طور پر جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس رسی سے وہ صحابی کو پریشان کیا جا رہا تھا اور وہ بیچارے پریشان ہو کر کے نیند سے بیدار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا فرمایا لا يحل المسلم ان يروع مسلما, ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو پریشان کرے. ہاں میرے بھائیوں, مذاق میں کسی کو پریشان کرنا, کسی کی چیز چھپا لینا, اس کو جیب میں رکھ لینا, زمانے تک نہیں دینا, پھر اس کو بعد میں دینا, کہنا کہ میں مذاق کر رہا تھا, کہنا کہ میں جوک کر رہا تھا, ہنسانے کے لیے کر رہا تھا, تجھے دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تو کتنا پریشان ہوئے گا. نہیں میرے بھائیوں, پریشانی کرنے کا مقصد ہو تو ایسی ہنسی حرام ہے. جو ہنسی آپ کے لیے جائز تھی, اس میں آپ نے ایسا عمل لا لیا جو جائز چیز آپ کے لیے حرام ہو گئی. اسی طرح مذاق میں, مذاق کو اپنا مشغلہ نہیں بنانا چاہیے. ہمیشہ مذاق, بیٹھے ہیں مذاق, کھڑے ہیں مذاق, جا رہے ہیں مذاق, ہمیشہ اپنا مشغلہ ہی مذاق بنا کر کے رکھ لیا. ہاں, سچویشن نہیں سمجھتے, حالت نہیں سمجھتے, کیا مومنٹ ہے نہیں سمجھتے, کیسا ماحول چل رہا ہے نہیں سمجھتے, کون کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے نہیں سمجھتے, کس کی موت کی خبر آئی ہے پتہ نہیں, ایسے اس میں آیا ہمیشہ مذاق. سمجھا نہیں, حالت بھی نہیں سمجھا, مجلس میں ابھی کیا چل رہی ہے, گفتگو کیا چل رہی ہے, یہ آیا گھسا مذاق کر رہا ہے, گھر میں آیا گھسا مذاق کر چل رہا ہے. تو ایسا مشغلہ قطعی طور پر نہیں بنانا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ آدمی اپنے ہنسی کو, مذاق کو اپنا مشغلہ بنا لے, اپنی مصروفیت, اپنا جاب, ہمیشہ مذاق, ہمیشہ مذاق. تو یہ بھی جو ہے قطعی طور پر ایک مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں فطرت ہے, طبیعت ہے, وہ طبیعت کے حساب سے سوچ سمجھ کر کے, جیسا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق کرتے تھے مگر ان اصول و آداب سے ہٹ کر کے. اسی طرح مذاق میں اپنے سے مقام و مرتبے میں